بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے عنوان پر۔ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی، اور ہر وہ شخص کے جو صاحب نصاب ہو اور اس نصاب پر اس کو پورا سال گزر جائے تو شرائط پائے جانے کی صورت میں اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر فرامین بھی موجود ہیں، اور قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کم و بیش 32 مقامات پر آیا ہے۔ اب زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں، غور کریں، تو زکوٰۃ یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف اور صرف صاحب نصاب شخص پر لازم کی گئی ہے۔ گویا کہ امیر سے مال کا کچھ حصہ، کچھ رقم لے لی جائے اور پھر غریب کے حوالے کر دی جائے، تاکہ جس طرح ایک صاحب نصاب شخص، غنی امیر آدمی اپنی زندگی کے معاملات آسانی سے گزار رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ آسانی کے ساتھ وہ غریب بندہ بھی اپنی زندگی کے معاملات کو آسانی سے گزار سکے۔ اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف، جب وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضرت معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا نا، تو حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا تھا، معاذ تم وہاں جانا، اور جانے کے بعد انہیں اسلام کی باتوں کی تلقین کرنا، سمجھانا، اور تمام باتیں بتائیں گے ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں، اور فرمائے کہ تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، ہر بندے سے نہیں، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان سے زکوٰۃ دی جائے گی، اور تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں پہ اس مال کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے زکوٰۃ کا کہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ جو اسلام کا نظام ہے نا، کہ امیر سے لے کے غریب کو دینا، یہی وہ نظام ہے کہ جو اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے، تاکہ امیر و غریب کے اندر جو ایک تفاوت ہے اور بہت زیادہ زمین و آسمان کا جو فرق ہے کہ امیر امیر تر ہوتا چلے یا غریب غریب تر ہوتا چلے، ایسا نہیں، بلکہ اسلام کہتے ہیں مساوات، عدل و برابری، اس اعتبار سے تاکہ امیر بھی اپنی زندگی کو اچھی گزار سکے اور غریب بھی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو بہتر کر کے گزار سکے۔ ہمارے یہاں جو یہ بات ہے نا کہ ایک شخص نے اگر 50,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو 5,000 دیے، اس کو 4,000 دیے، اس کو 2,000 دیے، اس کو 5,000 دیے، اس کو 10,000 دیے، 2,000 مدرسے میں طلباء کے لیے بھجوا دیے، کچھ کو راشن ڈلوا دیا، تو یوں ڈیوائڈ کر کے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کرتا ہے اس طریقے سے تو شرعی طور پر معاملہ بالکل درست ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر، اگر وہ شرائط زکوٰۃ جہاں جہاں دے رہے ہیں وہاں لینے والوں میں زکوٰۃ لینے کی شرطیں پائی جاتی ہوں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ جو آج کل ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ آپ مچھلیاں دینے کے بجائے آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی 40-50 ہزار روپے کا کوئی کاروبار کروا دے، کوئی کام کروا دیا جائے، وہ اور مستحق زکوٰۃ بھی ہے، تو اس کو سامان لے کر یا کوئی چیز لے کر ایسی دے دی جائے کہ جس سے وہ اپنی روزی روٹی کا مستقل بنیادوں پہ اہتمام کر سکے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو سراہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والے نہ بنے، بلکہ چند سالوں بعد اللہ ان کو وہ توفیق عطا فرمائے وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ یہ جب نظام نافذ ہوا نا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کی رقم لے کر گھروں سے باہر نکلتے تھے، پورا دن گزر جاتا تھا مگر کوئی مستحق زکوٰۃ ان کو نظر نہیں آتا تھا، یعنی نہیں ملتا تھا ان کو، یعنی ایسا نظام نافذ ہو گیا تھا۔ زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں یہی فرق ہے، زکوٰۃ فقط امیر آدمی پر ہے جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن غریب آدمی پر کوئی زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے، جبکہ ٹیکس کا معاملہ یہ ہے امیر پر بھی وہی لازم ہے، غریب پر بھی وہی لازم ہے۔ تو یہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ سمجھیے کہ ایک اسلامی نظام زکوٰۃ سے ایک متصادی نظر آتا ہے۔ ہاں، ملک کی ضروریات کے اعتبار سے ٹیکس لگایا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے ضرورت بھی ہے۔ ہم اس وقت ٹیکس یا زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو جو نظام زکوٰۃ ہے نا، وہ امیر کو بھی تحفظ دیتا ہے، غریب کو بھی تحفظ دیتا ہے، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کا نظام اس کو بہت زیادہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستحق لوگوں تک چیز پہنچے۔ اب زکوٰۃ کس شخص پر ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یہ اتنی رقم موجود ہو، یہ مال تجارت وغیرہ موجود ہو، تو لہذا اس صورت میں شرائط اگر پائی جائیں، حولان حول سال گزر جائے اتنے مال پر، تو لہذا وہ اپنے مال کا 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جو سونا ہے اس کی رقم لکھ لی جائے، چاندی کی رقم، سلور کی ادھر لکھ لی جائے، جو کیش رقم موجود ہے اس کو لکھ لیا جائے، انویسٹمنٹ وغیرہ اگر کہیں کی ہوئی ہے تو اس کو لکھ لیا جائے، اس سب کی ترتیب بنا کر رقم پوری لکھ لی جائے، اور پھر 40 سے اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے، جو آنسر آ رہا ہے
جو جواب آپ کے پاس آئے گا اس سے آپ وہ رقم سمجھے زکوٰۃ کی ہے وہ زکوٰۃ آپ ادا کر دیں۔ دوسری گزارش اس اعتبار سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، تو اس کو دینے سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کس کو نہیں دیں۔ کس کو نہیں دیں؟ ماں باپ اور اولاد، یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ اصول ہو گئے، اور فروغ کے اندر بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ اولاد کو، اولاد اپنے ماں باپ کو۔ اسی طریقے سے سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافر کو، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، مرتد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور یہ بھی آپ خوب ذہن میں رکھیے گا اپنے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر سسر ہیں وہ بیٹے کو تو نہیں دے سکتے، لیکن سسر اپنی بہو کو، یعنی باپ بیٹے کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اگر بیٹا اور بہو مستحق زکوٰۃ ہیں تو سسر اپنی زکوٰۃ بہو کو دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، بیٹی اپنے باپ کو نہیں دے سکتی، لیکن اگر بہو ہے وہ اپنے سسر کو دے سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے داماد اپنی ساس یا سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو یوں ان چیزوں کو ہمیں صحیح طور پہ دیکھ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو بتا کر دینا بھی لازم نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم ہی ہو یہ بھی لازم نہیں ہے۔ آپ راشن اس کی ملکیت میں کر دیجئے، آپ کپڑے جو اس کی ملکیت میں کر دیجئے، آپ تحفہ یا عیدی کے اگر رقم اس کے حوالے کر دیجئے، لیکن وہ شخص مستحق زکوٰۃ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمی کا ازالہ۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ گھر میں آنے والی کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، ماسیں جن کو کہا جاتا ہے، یا گھروں پہ جو چوکیدار وغیرہ، گیٹ کیپر وغیرہ، ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات زکوٰۃ کی رقم انہیں دے دی جاتی ہے۔ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو شرائط میں نے بتائیں وہ۔ دوسری بات یہ کہ کیا وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ پہ لگ جائے گی، اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ بعض لوگ بچیوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں، یعنی شادی میں کھانا کھلا دوں گا زکوٰۃ کی رقم سے، تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک فقیر، یعنی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔ یہ تو جب تک ملکیت ثابت نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو لہذا ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت، جب زکوٰۃ ادا کر نکال رہے ہوں اس وقت، اور جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے کس کو دینا چاہ رہے ہیں اس وقت ذرا چیزوں کو اچھے انداز سے دیکھ لیا کریں، سمجھ لیا کریں، اور قابل اعتماد مفتیان کرام سے اس میں مشورہ بھی کر لیا کریں۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ کا جو صحیح مصرف ہے وہ آپ کا اول خاندان ہے۔ جن لوگوں کو نہیں دینی زکوٰۃ ان کے علاوہ سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، پھپھی ہے، چچا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، اور ان کی اولادیں ہیں۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے مستحق وہ ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے اطراف میں وہ مدارس دیکھیں جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، اور وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی اگر وہاں ممکن ہے وہاں زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طریقے سے مختلف ہمارے یہاں تنظیمات ہیں، NGOs ہیں، جو مختلف لوگوں کی مختلف اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، ہاسپٹلس ہیں، دیگر معاملات ہیں۔ تو جہاں بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ کی ضرورت کو محسوس کریں تو زکوٰۃ وہاں پہ ضرور بھیجیں، ضرور ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست انداز میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی کو میں دعا گوا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ دوسروں تک درست انداز میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی پاک فرماتا ہے اور اس کے مال کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔